شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کا معنی اور مفہوم۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الوارق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی کم عمر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک چھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ بحوالہ تفسیر القرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 132۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی، جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ بحوالہ فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 472۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر اور ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270، کتاب الصیام، رقم حدیث 1910۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت اور اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مزدائے مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ 20، کتاب الصیام، رقم حدیث 1644۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343۔ اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ 1، دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم جمعے کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا۔ دوسرا، اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ تیسرا، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزریں۔ پانچواں، عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ بحوالہ التفسیر الکبیر 2832۔ ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں، اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے تعین کا علم رہا یا نہ، میں کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا۔ ہمارے نزدیک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجہنی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں، تو آپ نے فرمایا رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ 1965 عیسوی میں حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف میں بیٹھے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب نصف شب کے قریب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات شب قدر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک گھڑی یعنی ٹائم پیس ہے جس پر اس وقت تقریباً 12:50 کا وقت تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی اطلاع فرمائی ہے بلکہ اس رات کی خصوصی قبولیت کی ساعت کی بھی نشاندہی فرما دی ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا، ساتھ ہی راولپنڈی کے ایک نو مسلم پروفیسر جو سکھ مذہب ترک کر کے مسلمان ہوئے تھے بھی معتکف تھے۔ میں نے چاہا کہ ان مبارک لمحات کی خبر ان کو بھی کروں، لیکن یہ سوچ کر کچھ دیر کے لیے رک گیا کہیں یہ افشائے راز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامنظور نہ ہو، لیکن پھر میں یہ سوچ کر انہیں آگاہ کرنے کے لیے ان کی طرف چلا ہی گیا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مہمان ہیں۔ اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکم فرما دیتے۔ جب میں اس ارادے سے ان کے قریب گیا تو وہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر بیدار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب اٹھیں کیونکہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ مسکرانے لگے، ہاں اجابت کی گھڑی 12:50 پر ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے کہ جس ہستی کے در پر آپ مہمان ہیں میں بھی انہی کا مہمان ہوں۔ آپ تو صرف ایک وطن چھوڑ کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے ہیں، جبکہ میں نے اس در کی غلامی کے لیے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک اپنے مذہب سے اور دوسری اپنے وطن سے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنی نوازشات کریمہ کا مستحق سمجھا اور دولت دیدار سے نوازتے ہوئے اس مبارک گھڑی کے متعلق آگاہ فرما دیا ہے۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہیں، ان میں سے 2 اقوال نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔ ایک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ دوسرا، رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی رات ہے۔
जमहूर उलमा इस्लाम की यही राय है। इमाम करतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा का शब कदर के तयन के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि लैलतुल कदर की रात 27वीं शब है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा की अक्सरियत की राय ये है कि ताक रातों में से 27वीं है। तर्जुमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कारी कुरान हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी यही राय है। हज़रत ज़ो बिन जैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो शख्स पूरा साल इबादत करेगा वो शब कद्र को पालेगा। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हैं कि शब कद्र रमज़ान की आखिरी रातों में से है और वो 27वीं रात है, लेकिन आपने इसका जिक्र इसलिए कर दिया ताकि लोग फ़कत इन्हीं रातों को ही न जागें बल्कि पूरा साल इबादत करें। और उसके बाद हलफ उठाकर कहा कि वो रात 27वीं ही है। मैंने पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी अलामात बयान फरमाई हैं वो इसी रात में पाई जाती हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27वीं को शब कद्र करार देते हुए 3 दलीलें बयान किया करते थे, जिसको इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में यूं बयान किया है। एक, लफ्ज़ लैलतुल कद्र के 9 हरूफ हैं और उसका तज़किरा 3 दफ़ा हुआ है और मजमुआ 27 होगा। दूसरा, सूरा अल कद्र के कुल 30 अल्फाज हैं जिनके ज़रिए शब कद्र के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इस सूरा में जिस लफ्ज़ के साथ इस रात की तरफ इशारा किया गया है वो ही ज़मीर है और ये लफ्ज़ इस सूरा का 27वां लफ्ज़ है। सूरा के कुल कलमात 30 हैं और उनमें ही 27वां कलमा है। तीसरा, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शब कद्र के तयन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है और ताक अददों में से भी 7 के अदद को तरजीह हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात की तख्लीक में 7 के अदद को नुमायां किया है। मसलन 7 आसमान, 7 ज़मीन, हफ्ते के दिन 7, तवाफ के चक्कर 7 वगैरह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि शब कद्र का क्या वजीफ़ा होना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की तलकीन फरमाई, ऐ अल्लाह तू माफ़ कर देने वाला और माफ़ी को पसंद फरमाने वाला है, बस मुझे भी माफ़ कर दे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने दस्तूर हयात पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती, दिलचस्प और इस्लाही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।